ایک جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایون گاڈ بھی اس کو نہیں ڈبا سکتا، جسے انسنکیبل شپ کہا جاتا تھا، لیکن کیسے صرف 2 گھنٹوں میں وہ جہاز سمندر کے اندر چلا گیا۔ آخر ٹائٹینک کو ڈبایا کس نے؟ کسی آئس برگ نے، کسی انسانی غلطی نے، یا پھر انسانی ایگو نے؟ اس ویڈیو میں ہم صرف ٹائٹینک کی کہانی نہیں بلکہ جانیں گے ٹائٹینک کے تمام ان رازوں کو، ایسے شاکنگ ریئلٹیز کو اور ایسے ریئل کریکٹرز کو جو اس جہاز کے ساتھ سمندر میں تو ڈوب گئے لیکن ان کی کہانیاں ابھی بھی زندہ ہیں۔ دس اپریل 1912 ساؤتھ ہیمپٹن سے ٹائٹینک نے اپنا پہلا اور آخری سفر شروع کیا، جس کی لمبائی 882 فیٹ تھی اور جس کی ہائٹ 11 فلور جتنی تھی، جسے ایک فلوٹنگ شہر بھی کہتے تھے، جس میں لگژری سینیماز تھے، جم تھے اور لگژری ڈائننگ ہالز تھے۔ اور ٹائٹینک کے ڈیزائنرز نے کہا تھا کہ ایون گاڈ ہمسیلف کوڈ سنک دس شپ، کہ ایون گاڈ بھی اس جہاز کو نہیں ڈبا سکتا۔ بس یہی تھا وہ اوور کانفیڈنس جو ٹائٹینک کے ڈوبنے کا پہلا سبب بنا۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ ایک ایکسپیرینس انسان تھا جس پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ ٹائٹینک کو ریکارڈ ٹائم میں نیو یارک لے جایا جائے۔ وائٹ سٹار لائن کے مالک روس اس میں چاہ رہے تھے کہ میڈیا میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئیں کہ فاسٹسٹ کراسنگ ایور۔ اس پریشر میں ٹائٹینک کو بہت ہی سپیڈ پر چلایا گیا، ایون جب آئس برگ وارننگز مل چکی تھی۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے خطرہ ہے تو آپ رکتے ہو یا سکسس کے لیے اندھے بن جاتے ہو۔ اپریل 14، 1912 رات کا وقت تھا، ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا، چاند نظر نہیں آ رہا تھا، ہوا کام تھی، یعنی آئس برگ کو دیکھنا آلموسٹ امپوسیبل تھا۔ جب 11:40 پر لک آؤٹ نے آئس برگ دیکھا اور وارننگ دی، لیکن ٹائٹینک کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ٹرم کرنے میں دیر ہو جاتی۔ اور پھر ایک سائلنٹ اسکریچ، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی چیخ نہیں، لیکن ٹائٹینک کے نیچے کے 6 کمپارٹمنٹس ٹیئر ہو چکے تھے۔ انسنکیبل ٹائٹینک اب ڈوب رہا تھا۔ ٹائٹینک میں 2200 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن لائف بوٹس صرف 1178 لوگوں کے لیے موجود تھی۔ اور سب سے شاکنگ بات کہ پہلے کچھ بوٹس ہاف ایمپٹی لانچ کی گئی، لوگ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ٹائٹینک بھی ڈوب سکتا ہے۔ یہ تو ایک انسنکیبل ہے، اور یہی سوچ ان کی موت کا ریزن بن گئی۔ ٹائٹینک میں 3 کلاسز ڈیوائیڈ کی گئی تھی، جس میں فرسٹ کلاس لگژری اور پرائیویٹ ڈیکس فرینچ کوزین، جبکہ سیکنڈ کلاس میں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس فیملیز شامل تھی، اور تھرڈ کلاس میں امیگرینٹس، زیادہ تر یورپ سے نئے فیوچر کی امید لے کر۔ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا، تھرڈ کلاس پیسنجر کو نیچے کے فلور پر لاک کر لیا جاتا ہے تاکہ فرسٹ کلاس پیسنجر کو آرام سے ایویکویٹ کیا جا سکے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز بھی لوگوں کا سٹیٹس اور فرق نہیں بھول سکتا۔ ٹائٹینک کے بارے میں کچھ ریئل کہانیاں بھی موجود ہیں، جس میں ویلس ہارٹلے، جو کہ ٹائٹینک کا ایک بینڈ لیڈر تھا، جب ہر طرف کیوس تھا، چیخو پکار تھا، تب اس نے اور اس کی ٹیم نے وائلن بجانا شروع کر دیا۔ لوگ چلاتے رہے، روتے رہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ میوزک بج رہا تھا تاکہ لوگوں کو کام کیا جا سکے، جو میوزک نیئرر مائی گاڈ ٹو دی تھا۔ اس میں ایک اور کپل ایزیڈور اور ایڈا سٹراس، جو کہ فرسٹ کلاس پیسنجرز تھے، ایڈا کو جگہ مل جاتی ہے کہ لائف بوٹ میں بیٹھ کر اپنی جان بچا سکے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ دونوں نے ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی ڈوب کر اپنی جان دے دی۔
टकराव के बाद टाइटैनिक के पास सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट थे, लेकिन लाइफ बोट ट्रेनिंग नहीं थी, पैनिक था और हर मिनट के साथ उम्मीद डूबती जा रही थी। फाइनल मोमेंट्स में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और लोग सख्त सर्दी में उस सर्द पानी में डूब जाते हैं। 10 मिनट से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सका क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके बाद 2 कंट्रीज ने इंक्वायरी की जिसमें यूएस और यूके शामिल हैं। सब ने एक्सेप्ट किया कि मिस्टेक्स यानी गलतियां हुई थी, आइसबर्ग वार्निंग्स को इग्नोर किया गया, लाइफ बोट्स कम रखी गई और क्रू की ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं कि क्या टाइटैनिक को ओलंपिक शिप से रिप्लेस किया गया था फॉर इंश्योरेंस फ्रॉड। क्या ये एक प्लेन ट्रेजेडी थी या कोई हकीकत? सच क्या था शायद कभी पता न चल सके। टाइटैनिक का ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक वार्निंग थी कि जब इंसान अपने साइंस पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, जब नेचर को अंडर एस्टिमेट किया जाए और जब ग्रीड और ईगो डिसीजन लेने लगे तो टाइटैनिक जैसे वाकयात पेश आते हैं। आज भी हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन क्या हमने वो सबक सीखा है जो हमें टाइटैनिक ने दिया? टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उन लोगों की कहानियां, उनका करेज अब भी जिंदा है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको टाइटैनिक के बारे में ऐसी कौन सी कहानी बताई जाती है जो आपको सबसे ज़्यादा हैरान करती है। मैं हूँ अमार अली बासी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।